سوزی کے بدن میں کپکپی دوڑ گئی جب اس نے اس کی آواز سنی۔ کارل کو اندر آتا دیکھ کر سوزی کو پچھلی بار کی وہ دہشت یاد آ گئی جب اس نے اسے زیر کر رکھا تھا اور اس کے پاؤں نرم ہو کر ڈھیلے ہو گئے۔ کارل پولیس کی وردی پہنے تھا جس نے اس کے تمام ٹیٹو چھپا دیے تھے اور اسے بہت ہینڈسم دکھایا، البتہ اس کی سادہ اور صاف ستھری شبیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اندر آیا۔ کارل نے تانیہ کی طرف مسکرایا اور بولا، میں واپس آ گیا ہوں۔ تانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ جوئل نے اس کے کندھے پر بازو رکھا۔ بیٹی کو سلام کرنے کے بعد کارل نے آخرکار سوزی کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اسے پہچانا تو ناپسندیدگی سے بھرا چہرہ بنایا اور کہا، پھر آپ؟ سوزی نے زور سے نگلا، نہیں یہ میں نہیں ہوں، کارل۔ سوزی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے تانیہ اور جوئل سے کہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی جا رہی ہوں۔ بول کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی اور باہر کھڑی پولیس گاڑی اس کی نظروں میں آ گئی۔ سوزی مزید خوفزدہ ہو گئی اور تقریباً زمین پر گر پڑی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی اور فوراً ڈرائیور سے کہا کہ جلدی چلائے۔ جب وہ گیٹ تک پہنچی تو انہوں نے بٹلر کو اپنے ماتحتوں کو حکم دیتے دیکھا، جلدی دروازے بند کرو، اگر کوئی مسٹر جوئل کے سسرال کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ جی سر، بٹلر نے آہ بھری، وہ تو پولیس کی گاڑی بھی چلا لیتا ہے، کیا مسٹر مور واقعی پھر سے جیل سے نکل آئے تھے؟ سوزی اور بھی ڈر گئی اور وہ مزید بولنے کی ہمت نہ رکھتی۔ وہ فوراً ڈرائیور کو گھسیٹ کر گھر لے گئی۔ لیکن گھر پہنچ کر جتنی بار سوزی نے وہ واقعہ سوچا اتنا ہی خوف اس کے اندر بڑھتا گیا۔ اس نے سیموئل سے کہا، کارل مول جیسے لوگ سب شیطان ہیں جو بغیر پلک جھپکے قتل کر دیتے ہیں، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے آئے گا؟ سیموئل حیرت انگیز طور پر نسبتاً پرسکون تھا۔ اس نے جواب دیا، میں اس خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگرچہ وہ سرد اور بے رحم لگتے ہیں مگر قابل بھروسہ ہیں۔ جب تک تم انہیں اکساؤ گی نہیں وہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ سیموئل ایان کو برا سمجھتا تھا، اس لیے وہ اکثر اس کے خلاف رہا، تاہم اس نے کبھی اسمتھ خاندان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ سوزی بولی، لیکن میں نے پہلے ہی دوسرے فریق کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، وہ اسمتھ کو اس منصوبے میں بولی کا موقع دیں گے اور میں انہیں پیسے دوں گی۔ اس طرح میں اسمتھ خاندان کی مالکن بن جاؤں گی۔ پھر کیا اسمتھ کے آنے والے چھوٹے کاروباری موقع بھی ہمارے نہیں ہوں گے؟ سیموئل نے ناپسندیدگی سے ہونٹ سکیڑ لیے۔ خواب دیکھتی رہو، اسمتھ خاندان کی مالکن، تم بہت بڑے خواب دیکھ رہی ہو۔ ایان کتنا کنجوس ہے، خاندان کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اسمتھ میں اس کی بات حتمی ہے۔ جوئل کو وہ خود سکھا کر بڑا کیا ہے، وہ ایان سے زیادہ خوفناک ہے۔ کیا تم سوچتی ہو کہ وہ تمہیں کبھی خاندان کے مالکن بنائے گا؟ ایسا سوچنا بھی چھوڑ دو۔ جب سیموئل تک اس کا اصرار نہیں پہنچا تو سوزی گھبرا گئی۔ تم اتنے بزدل کیوں ہو؟ کیا تم نے کبھی ہمارے خاندان کی حالت بہتر بنانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں؟ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی رہی، پھر باہر نکل کر بولی، نہیں یہ نہیں چلے گا، میں پولیس کو بتا رہی ہوں۔ سیموئل چونک پڑا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سوزی بولی، میں ایک نیک شہری ہوں، اب جب ایسا شخص پھر سے جیل سے نکل آیا ہے تو مجھے پولیس کو بتانا چاہیے، چاہے پیسے کے لیے نہ بھی ہو۔ مجھے خوف ہے کہ وہ رات کو آ کر مجھے مار ڈالے گا۔ آج کل ہر طرف قتل کی خبریں ہیں، تم نے خبریں نہیں دیکھی؟ سیموئل کچھ کہہ پاتا کہ سوزی روانہ ہو چکی تھی۔ یہ 40 سے 50 سالہ عورت قدرے موٹی تھی، پھر بھی بری نہیں لگتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر قریب ترین تھانے کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر فوراً کہا، افسر صاحب، میں شکایت درج کروانا چاہتی ہوں، ایک قاتل جیل سے فرار ہو کر اب اسمتھ حویلی میں چھپا ہوا ہے، اسمتھ گھر میں۔ سوزی کے بھاگ جانے کے بعد کارل کو اس پر کوئی غم نہ تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کون سا منصوبہ ہے، میں ان سے بات کر دوں؟ اب وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں ہیرو بن چکا تھا، پر شاہ یقینی طور پر متعلقہ محکموں کو خبردار کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ جوئے نے مسکرا کر کہا، نہیں ٹھیک ہے، آپ ابھی پہنچے ہو، پہلے نہا لو اور آرام کرو۔ کارل نے خوشبو سونگھی، پھر سر کھجلاتے ہوئے تانیہ کی طرف دیکھا، کہ مجھ سے بو آ رہی ہے، میں تو روزانہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں نہا رہا ہوں۔ بولتے ہوئے اس نے اپنا بازو بڑھایا تاکہ تانیہ بھی سونگھ لے۔
تانیہ خاموش رہی۔ اس نے کارل کا بازو پیچھے دھکیلا اور آہ بھری، باورچی خانے میں ڈمپلنگز ہیں، لوگے؟ کارل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں۔ تانیہ سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ باورچی نے کہا، کیا چاہیے میڈم؟ میں کر دیتا ہوں۔ نہیں، ٹھیک ہے، تانیہ بولی اور فریزر سے منجمد ڈمپلنگز نکال کر برتن میں ڈال دیے۔ کارل قریب آیا۔ باورچی مسکرایا۔ مسز اسمتھ نے یہ ڈمپلنگز خود بنائے ہیں، انہوں نے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تم خوش قسمت ہو مسٹر مور۔ سادہ دکھنے والے کارل ہنستے رہے۔ اسی وقت ایان نیچے اتر آیا۔ اب وہ کرچز کے ساتھ چل سکتا تھا اور اس کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ جب اس نے کارل کو دیکھا تو جھنجھلا کر بولا، بوڑھے، پھر میرے گھر کیوں آئے ہو؟ کارل نے گردن موڑی اور کہا، میرے پاس نیو یارک میں گھر نہیں ہے، جہاں میری بیٹی ہے وہی میرا گھر ہے۔ جب تانیہ نے ایان کو دیکھا تو بولی، ابا، کیا آپ بھی ایک پلیٹ ڈمپلنگز لوگے؟ جب سے جوئل نے اسے ابا کہنا شروع کیا تھا، تانیہ نے بھی ایان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ابا کہا، کارل کو حسد آ گیا۔ لڑکی، تم اسے ابا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تو نہیں کھائے گا۔ ایان مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کا حسن نمایاں کر دیا۔ وہ ہمیشہ پرکشش آدمی رہا تھا، اب جب اس کا خیال رکھا جا رہا تھا اور اس کے گال بھرے ہوئے تھے تو وہ پہلے سے زیادہ نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا، میں بھی لوں گا۔ پہلے وہ کھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر کارل کو چڑھانے کے لیے ایک پلیٹ ضرور لے گا۔ کارل نے کہا، میری بیٹی نے یہ میرے لیے بنائے ہیں، تم کیوں کھاؤ گے؟ ایان کرچس پر جھکا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یہ میرا گھر ہے، باہر نکلو۔ جب یہ دونوں بزرگ بچوں جیسی لڑائی کر رہے تھے، اچانک دروازے سے کئی پولیس والے اندر گھسے۔ تقریباً 10 افسر تھے، سب بلیڈ پروف واسکٹ پہنے ہوئے تھے اور لیونگ روم کو گھیر چکے تھے۔ ایان نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ سینے میں شرابور بٹلر ان کے پیچھے آیا اور بولا، سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ بٹلر کے الفاظ کے ساتھ سوزی بھی پولیس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے کارل کی طرف اشارہ کیا اور چلائی، افسر، یہی ہے وہی قاتل جو جیل سے فرار ہو کر آپ کی گاڑی بھی چرا گیا۔ کارل تب بھی وہ ڈش اپنے لیے بنائے گئے ڈمپلنگز کی پلیٹ پکڑے کھڑا تھا جب پولیس والوں نے اسے گھیر لیا۔ سامنے کھڑے افسر نے محتاط نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ کارل نے اپنی وردی ٹھیک کی، ہاتھ ہلایا اور بولا، آپ میں سے ایک ظاہر ہے۔ سوزی فوراً چلائی، افسر صاحب، اس کی باتوں پر یقین مت کریں، اس کے معاملات کچھ ہی عرصہ پہلے خبروں میں آئے تھے، جلدی اسے گرفتار کریں، اور وہ پہلے بھی اپنی بیٹے کی شادی میں جانے کے لیے جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ کس نے ایک بار کارل کا جیل سے فرار کر کے شادی میں پہنچنے والا ویڈیو بنا کر نیوز تک پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیو یارک میں مشہور ہو چکا تھا، اس لیے پولیس والے بھی اس بارے میں تھوڑا بہت سن چکے تھے۔ وہ حیران سے کارل کی طرف دیکھنے لگے۔ کارل، اس نے ڈمپلنگز کی پلیٹ واپس رکھی، آہ بھری، جب پھر جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور دور سے سامنے کھڑے لیڈنگ افسر کی طرف اچھال دیا۔ آدمی نے شناختی کارڈ پلٹ کر دیکھا۔ جب اس نے اس پر بیج نمبر دیکھا تو فوراً سسٹم کھولا اور معلومات میں درج کیا۔ کارل کا پروفائل فوراً سامنے آ گیا۔ جب اس نے تحریر میں 25 سال تک گمنامی میں کام کیا، ایکس تاریخ کو ٹیم میں واپس آیا، جب جملے دیکھے تو وہ فوراً احترام اور تعجب سے بھر اٹھا۔ سوزی تماشائی انداز میں بول رہی تھی، تانیہ، تم نے حد کر دی، فوراً اپنے والد کو سمجھاؤ کہ تسلیم کر لے، اس میں خاندان کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو، خود غرضی مت کرو۔ جب تم ایک قاتل کی بیٹی کے طور پر جانی جاؤ گی تو تمہارے لیے نیو یارک میں لوگوں سے میل جول برقرار رکھنا پہلے ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر تم کسی مجرم کو چھپاتی رہو گی تو تم بھی قانون توڑنے والی ٹھہرو گی، چاہے اپنے والد کی خاطر قانون ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ اس میں خاندان کو کیسے دھکیل سکتی ہو تم؟ سوزی کار سے بہت ڈری تھی، اس لیے بولتے ہوئے وہ سامنے کھڑے پولیس افسر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، مگر بولتے بولتے اس نے دیکھا کہ افسر نے اچانک سیدھا کھڑے ہو کر کارل کو سلام کر دیا۔ پھر اس کے اشارے پر باقی سوات اہلکار بھی فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہتھیار رکھ دیے۔
لیڈنگ آفیسر کارڈ کے پاس آیا اور ادب سے اس کا کارڈ واپس کیا۔ آپ کی محنت کا شکریہ سوزی۔ کارڈ نے ہاتھ ہلا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ جب کارڈ نے اپنا کارڈ واپس رکھا تو جیسے ہی پولیس والے جانے ہی والے تھے، اس نے اچانک کہا، ایسی کال پر آپ لوگوں کو آنے کا حرج تو ہوتا ہے نا؟ ظاہر ہے ہوتا ہے۔ ہر کسی کو ٹریننگ گراؤنڈ پر جمع ہونے، سامان لینے اور روانہ ہونے میں وقت اور حرج آتا ہے۔ لیڈر جواب دینے سے پہلے کارل نے دوبارہ سوزی کو دیکھا اور کہا، آپ لوگوں کو بلا کر محض دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہ آپ اس عورت کو جس نے جھوٹی رپورٹ درج کروائی اپنے ساتھ لے جا کر سبق سکھا دیں؟ جی سر۔ کارل اسپیشل ڈپارٹمنٹ کا ریٹائرڈ اہلکار تھا۔ پرشاد نے اسے کئی تمغے بھی دیے تھے۔ اس کی دی ہوئی خدمات کے آثار اس کے کپڑوں پر تمغوں کی شکل میں واضح تھے، اسی لیے اس کی پوزیشن دوسرے افسران سے کہیں زیادہ تھی۔ کارل کی بات سن کر افسران نے فوراً سوزی کو قابو کر لیا۔ سوزی حیرت و شرمندگی میں چیخی، نہیں میں نے نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ مگر افسوس کہ پولیس بہت منظم تھی اور سوزی کے باقی الفاظ سننے کا موقع نہ ملا۔ انہیں فوراً ساتھ لے جایا گیا۔ جب وہ چلے گئے تو کارل نے ایان کی طرف دیکھا۔ اسمتھ لوگ تو بدتر ہیں، لوگ یہاں ایسے آرام سے داخل کیسے ہو جاتے ہیں؟ اسی وقت بٹلر اندر آیا۔ سچ پوچھیے تو بٹلر کو پولیس کے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ اس نے خاص طور پر جوئل سے پوچھا تھا کہ آیا انہیں اندر آنے دیا جائے یا نہیں۔ اسمتھ حویلی ایسی جگہ نہیں تھی کہ کوئی بس آ کر اندر آ جائے۔ جوئل نے اس وقت اجازت دی اور سیکیورٹی کو ہدایت کی تھی کہ پولیس سے الجھاؤ نہ کیا جائے، لیکن ایان اور جوئل نے وضاحت کرنے کی زحمت محسوس نہ کی۔ ان کا مذاق اڑانے کے بعد کارل نے ڈمپلنگ کی پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا اور بے تکلفی سے بولا، میرے لیے ایک کمرہ تیار کر دو۔ ایان نے ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھا، کیا تم یہاں مستقل رہنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بالکل۔ کارل نے کہا، اب میں ملازمت میں آ گیا ہوں تو مجھے نیو یارک میں کام کرنا ہوگا۔ کیا تم مجھے یہاں سے نکال دینا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو میں اپنی بیٹی اور پوتی دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ایان نے نفرت بھری مسکراہٹ دی، میں تم سے ڈروں گا؟ بس تمہیں اکیلا دیکھ کر ترس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہ لو۔ جب دونوں بزرگ آپس میں جھگڑا کرتے رہے تو جوئل اور تانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلے تانیہ کے پاس باپ نہیں تھا، ایان نے بھی زندگی پر مایوسی کر رکھی تھی، مگر اب لگتا تھا کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ پروین اس بار صرف 48 گھنٹے کی بات جاگی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے پہلے ہی 30 گھنٹے سے زیادہ اپنی نیند کا قرض پورا کر لیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے کوئنٹن سے ملنے ہسپتال جانا تھا۔ اگرچہ ووم ایڈیشن بام اچھا تھا، مگر اسے ہر دوسرے ہفتے لگوانا لازمی تھا۔ جب اس نے اپنا بازو اسٹریچ کیا تو دیکھا کہ شمائل اور حارث بھی اسی بستر پر اس کے ساتھ نیند لے رہے تھے۔ جن لوگوں کو شمائل اور حارث کی اصل پہچان معلوم ہونی چاہیے تھی وہ پہلے ہی جان چکے تھے، اس لیے حارث نے اپنے بال چھوٹے کر لیے تھے، جبکہ شمائل آہستگی سے اپنے بال بڑھا رہی تھی۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں کے منہ نیم کھلے ہوئے تھے اور وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ جب وہ انہیں دیکھ رہی تھی تو حارث اچانک آنکھیں کھول بیٹھا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں ابھی تھوڑی مدھم سی تھیں، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جاگ گئی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے آنکھیں رگڑیں اور بیٹھ گیا۔ امی، کیا آپ کو ایک گلاس پانی چاہیے؟ پروین کافی عرصے سے سوئی ہوئی تھی۔ اگرچہ اسے غذائی رطوبت دی گئی تھی مگر اس کا گلا پھر بھی خشک اور پیاسا تھا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، جی۔ حارث فوراً بستر سے اتر گیا۔ وہ پانی لانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ثالث دروازہ دھکیل کر اندر آیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس اور ایک پیالہ سادہ دلیا لیے۔ مجھے لگا تم جاگ گئی ہو۔ جب کمرے سے آوازیں سنی، لو پانی اور دلیا لے لو، پروین۔ ثالث کا انداز اس کے دل کو تھوڑا سا چھو گیا۔ جب وہ دلیا ختم کر ہی رہی تھی تو اس کا موبائل بیپ ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو ماریسا کا پیغام تھا۔ ایک دن پہلے ماریسا نے لکھا تھا، کیپٹن جانسن کا مقدمہ ہوا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسے فوراً پھانسی دی جائے گی۔ کارل کی جانب سے سالوں میں دی گئی زیادہ تر رقم بھی واپس حاصل کر لی گئی ہے،
مگر جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی جو پیغام آیا تھا وہ تھا کہ آپ جاگ گئی ہیں۔ پروین نے جواب دیا، جی۔ ماریسا نے فوراً فون کیا۔ جب پروین نے فون اٹھایا تو گھبراہٹ میں ماریسا بولی، پروین، فوراً اسپیشل ڈپارٹمنٹ آؤ۔ دودھ نے بلیک کیٹ کے بنائے منصوبے استعمال کر کے لوگوں کو بلایا اور بلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پراسرار تنظیم واقعی تمہاری والدہ سے متعلق ہے۔ اس وقت صورتحال تمہارے لیے بہت ناپسندیدہ ہے۔ یہ سن کر پروین نے فوراً آنکھیں تنگ کر کے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ فون رکھ دینے کے بعد پروین نے حارث کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ پھر اس نے سوئی ہوئی شمائل کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، شمائل کا خیال رکھنا، اسے سارا دن گیمز کھیلنے مت دینا۔ حارث سنجیدگی سے سر ہلایا اور بولا، جی۔ پھر پروین اٹھ کر کپڑے بدل کر باہر نکل گئی۔ ثالث نے اسے وہاں گاڑی میں بٹھایا۔ پروین سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ جاتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں ٹرومین آیا۔ اس نے اس کے ساتھ کی چیٹ کھولی اور دیکھا کہ وہ ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دے رہا جو اس نے پچھلی بار پوچھا تھا۔ پروین نے دوبارہ پوچھا، کس نے میری حمل کا منصوبہ بنایا تھا؟ جس نے اس کا حمل سازش کے ذریعے کروایا وہ یقینی طور پر ثالث کو بھی نشہ دینے کے قابل ہوگا۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ ٹرومین نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پروین نے ماتھا چڑھایا، گویا اس نے اس کے جذبات محسوس کر لیے ہوں۔ ثالث نے اچانک کہا، جو کچھ بھی ہو اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیران ہو کر پروین نے اس کی طرف دیکھا۔ ثالث نے کہا، پچھلی نسل کے معاملات کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چاہے آپ کی والدہ نے واقعی کچھ کیا ہو اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ پروین نے آنکھیں جھکائیں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر ہلایا۔ سچ پوچھیں تو وہ پہلے سے ہی اس کی توقع کر رہی تھی، بالکل ویسا ہی جیسا فرشاد نے شروع میں کہا تھا۔ اس نے بھی شک کیا تھا کہ زمرد جین سیرم کی تیاری میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اس وقت علاج کے بہانے زمرد پولیس اسٹیشن چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے تھوڑا سا بدلاؤ آیا ہے۔ پروین نے بھویں چڑھائیں۔ اس لمحے ماریسا دوڑی ہوئی باہر آئیں، اسے پکڑ کر سیدھا اپنے دفتر میں لے گئی۔ اندر داخل ہو کر ماریسا نے دروازہ بند کر دیا، باہر والوں کی گھورتی نگاہوں اور افواہوں کو روک دیا۔ پیچھے پلٹ کر اس نے دیکھا کہ پروین پہلے ہی دفتر کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریسا نے کہا، معاف کرنا پروین، وہ تمہیں تنگ کرنا شروع کر رہی ہے۔ تم اتنی پرسکون کیوں ہو؟ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ اچھا بتاؤ اس نے مجھے کیسے تنگ کیا؟ ماریسا اس کے سامنے بیٹھی اور بتانے لگی، اس نے پہلے ہی لوگوں کو بلوایا لیا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں زمرد پاشا پراسرار تنظیم کی رکن تھی اور اوپر سے وہاں ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا۔ پروین سر ہلا کر بولی، پھر؟ ماریسا نے آہ بھری۔ گرفتار کیے گئے تمام باڈی گارڈز بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ اس بار اپنی والدہ کو ڈھونڈنے کے لیے ریاستوں میں واپس آئے ہیں۔ انہوں نے حتیٰ کہ کہا کہ ماریسا نے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھی کہ آپ بھی اس میں ملوث ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گمنام ایجنٹ ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا دفتر کے دروازے کو دھکا لگا کر کھولا گیا۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے چند افراد باہر کھڑے تھے، سب پروین کی طرف گور رہے تھے۔ ماریسا کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ بغاوت کھڑی کر رہے ہو کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ہچکچا کر بولے، پھر کہنے لگے، کیپٹن ماریسا، معاملہ یوں ہے کہ ملزمان نے کہا کہ وہ پروین ان کی گمنام ایجنٹ ہے۔ ماریسا طنزیہ لہجے میں بولنے لگی، اور تم ان پر یقین کرتے ہو؟ انہوں نے آہ بھری اور کہا، ہم بھی ان پر یقین نہیں کرتے مگر قواعد کے مطابق ہمیں ان سے چند سوال کرنے ہوں گے۔ ماریسا نے کہا، کیا؟ کس طرح کے سوال؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا 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 ہے؟ 2 دن پہلے یہی پروین تھی جس نے یہاں جانسن کی سازش بے نقاب کی اور ہمارے ایک گمنام ساتھی کو واپس لایا۔ اس نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ کیپٹن جانسن اور کیپٹن فرشاد میں کون زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ اور اب تم اس کا انٹرویو لینے آئے ہو، اور کیا تم نے اس کا انٹرویو لینے کے لیے کیپٹن فرشاد سے اجازت لی ہے؟
ماریسا کی سرزنش کے بعد ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بولے۔ اسی وقت ایک اور آواز پہنچی، غصہ مت کرو کیپٹن ماریسا، سب لوگ بس اپنا کام کر رہے ہیں۔ رتھ حالیہ دنوں میں اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں کافی مقبول ہو گئی تھی۔ اس نے اور بلیک کیٹ نے جو انٹروگیشن پلان بنایا تھا وہ کامیاب رہا تھا اور لوگ اس کے مؤثر ہونے پر یقین کر گئے تھے۔ مزید یہ کہ جب کہ سب نے کئی دنوں تک تفتیش کی، کچھ نے عذاب تک آزمانے شروع کر دیے، مگر باڈی گارڈز بولنے کو تیار نہ ہوئے۔ بلیک کیٹ اور رتھ کے منصوبے نے باڈی گارڈز کو بلوا دیا، جس سے سب کی رتھ کے بارے میں رائے بدل گئی۔ اصل میں جانسن واقعے کے بعد کچھ لوگوں نے رتھ سے دوری اختیار کی تھی، مگر یہاں لائق لوگوں کی قدر کی جاتی تھی اور رتھ کی قابلیت نے اس کی مقبولیت بڑھا دی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ منصوبہ بلیک کیٹ اور اس کا تھا، فرشاد نے اسے تفتیشی امور کی ذمہ داری دے دی تھی۔ رتھ نے دونوں کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بالوں کے گڑھے اسے محلے کی ننھی سی لڑکی جیسا بناتے تھے۔ ماریسا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم پروین کا انٹروگیشن کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کے لائق ہو؟ رتھ نے آنکھیں جھکائیں۔ میں کیسے اس کی ہمت کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ میں اسمتھ کا اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں مقام حاصل ہے اور مجھے اس طرح پتہ ہے کہ کیپٹن فرشاد ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، تو میں اس کا انٹروگیشن کیسے کر سکتی ہوں؟ تو فوراً یہاں سے چلی جاؤ، ماریسا زور سے بولی۔ رتھ نے آہ بھری، کیپٹن ماریسا، اب تمام باڈی گارڈز کہہ رہے ہیں کہ زمرد پاشا اس وقت اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں نائب کمانڈر تھیں، وہ جین سیرم کی ترقی اور دیگر معاملات میں بھی شامل تھیں۔ وہ سب اپنی والدہ کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ واپس آئے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمرد پاشا کے پاس سیرم کے تمام نظریات اور مکینکس ہیں۔ زمرد پاشا اکیلے ایک نئی پر اسرار تنظیم قائم کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ طنزیہ انداز میں بولی، تو کیا زمرد پاشا مر چکی ہیں؟ رتھ نے پروین کی طرف دیکھا اور کہا، مگر اس کی بیٹی زندہ ہے۔ ماریسا فوراً بولی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے اصول بچوں پر والدین کے جرائم تھوپنا بھی شامل کرتے ہیں۔ قاتلوں کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا جانا چاہیے، ہے نا؟ رتھ نے آہ بھری اور مایوسی سے کہا، جیسا میں نے کہا کیپٹن ماریسا، ہم مسز اسمتھ کو گرفتار نہیں کریں گے، ہم صرف اسے سوالات کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اس کے مفاد میں نہیں کہ وہ جلد از جلد اپنی بے دخلی ثابت کریں؟ در حقیقت ضوابط کے مطابق رتھ کا طریقہ مناسب تھا۔ اس مرتبہ اخلاقی برتری اس کے پاس تھی اور ماریسا کی دخل اندازی اس لمحے کچھ غیر منصفانہ معلوم ہو رہی تھی۔ زمرد کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے چاہے پروین خود پر اسرار تنظیم میں ملوث نہ بھی ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ لیکن جب رتھ انٹروگیٹر بنی تو ماریسا یہ برداشت نہ کر سکی کہ پروین ایسے طعنے سہے۔ وہ مزید کہنے ہی والی تھی کہ پروین نے اٹھ کر کہا، میں باڈی گارڈز کا انٹروگیشن کرنا چاہتی ہوں۔ رتھ اور باقی سب حیران رہ گئے۔ رتھ کے چہرے پر فوراً طنزیہ مسکراہٹ چھا گئی۔ فوراً اس نے کہا، آپ اس سے کیا مراد نکالتی ہیں محترمہ اسمتھ؟ میں سمجھ سکتی ہوں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میری تجویز میں کوئی مسئلہ ہے، مگر یہ منصوبہ بلیک کیٹ اور میرے تیار کرتا ہے۔ کیا آپ بلیک کیٹ کی تفتیشی صلاحیتوں پر شک کر رہی ہیں؟ وہ بالکل ویسے ہی تھی جس پر پروین کو شک تھا۔ اس نے آنکھیں تنگ کی اور کہا، میں نے کبھی بلیک کیٹ کی صلاحیتوں پر شک نہیں کیا۔ تبھی رتھ نے سر ہلایا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو انہیں تفتیش میں لینے کی ضرورت نہیں۔ کیپٹن ماریسا، اگر آپ واقعی ہمیں اسے اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گی تو کوئی بات نہیں، میں ابھی اور آپ کے سامنے ہی اس سے چند سوال پوچھ لوں گی، یقیناً یہی کافی ہوگا، ہے نا؟ ماریسا نے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین نے باہر کھڑے سب لوگوں کو گھورا۔ اس کی ماں پر اسرار تنظیم کی رکن تھی۔ چاہے وہ خود نہ بھی ہو، اس وقت جو بات یقینی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بے شک پر اسرار تنظیم سے منسلک تھی اور اس پر اتنا پردہ کیا گیا تھا کہ یقینی طور پر اس پر پورا اعتماد نہیں کریں گے۔ اس نے سر ہلایا، پوچھ لیجیے۔ جیسا کہ اس نے عوامی فورم پر بلیک کیٹ کے تفتیشی طریقوں پر سوال اٹھایا تھا، رتھ واقعی تفتیش میں ماہر تھی۔ وہ براہ راست اصل نقطہ پر گئی اور پوچھا، مس اسمتھ، میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو اپنی ماں کے بارے میں کوئی تاثر یاد ہے؟
پروین ماریسا کے صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس کا انداز ایک بڑے باس جیسا تھا۔ اس کی آواز ٹھنڈی اور صاف تھی جب وہ دھیرے سے جواب دی، اگر کوئی انسان اپنی 6 مہینے کی عمر کے وقت کی یادداشتیں برقرار رکھ سکتا تو شاید مجھے اس کا کوئی تاثر ہوتا۔ زمرد اس کے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کیسے کوئی تاثر رکھ سکتی تھی؟ پھر رت نے پوچھا، کیا اس نے آپ کو کچھ چھوڑا تھا؟ یہاں ایک آڈیو ریکارڈنگ۔ تاہم پروین نے نظریں نیچی کر لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ریکارڈنگ کا مواد جان لے۔ اس نے سیدھا رت کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، مگر اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رت کی آواز فوراً سخت ہو گئی۔ مسز اسمتھ، برائے مہربانی ہماری تفتیش میں تعاون کریں۔ ہم تصدیق کے بغیر فیصلہ کریں گے اس کا کیس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ براہ کرم بتائیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو کیا چھوڑا تھا اور وہ کہاں ہے؟ پروین نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ رت البتہ ڈری نہیں تھی، وہ بھی اسی طرح اسے گھورتی رہی۔ پروین نے نظریں نیچے کر لی۔ اچانک اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جیلانی خاندان نے تب بھی تبریز سے اس کی شادی کروانی چاہی تھی جب وہ حاملہ تھی۔ انہیں شاید اس چیز کی ضرورت تھی جو اس کی ماں نے پیچھے چھوڑ دی تھی، ہے نا؟ بعد میں تبریز نے اس چھوٹی دوا سازی کمپنی کا مطالبہ کیا جو اس کی ماں نے چھوڑ دی تھی۔ وہ کمپنی جا کر تلاشی لے چکی تھی مگر اسے کچھ کام کا نہیں ملا، اور اب رت سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی ماں نے اسے کچھ چھوڑا تھا۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ تفتیشی عمل کا حصہ ہے اور لازمی طریقہ کار بھی ہے، اگر کوئی اور یہ سوال کرے تو شاید وہ زیادہ سوچتی نہیں، مگر اگر وہ رت ہو۔ پروین چپ رہیں۔ فضا اچانک سکوت کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ ماریسا نے بھی پروین کی طرف دیکھا اور کہا، پروین، اگر یہ اتنا اہم نہیں ہے تو کیوں نہ تم انہیں دکھا دو؟ نہیں، پروین نے جواب دیا، یہ میری ذاتی حلوت کا معاملہ ہے، یہ میری ذاتی ملکیت بھی ہے، مجھے کسی کو دکھانے سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کی آواز بہت پرعزم اور محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ آڈیو ریکارڈنگ پیش بھی کرتی تو وہ صرف ارشاد کو ہی سننے دیتی۔ ماریسا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جس نے اپنے آپ کو پروین کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ رت کی طرف منہ کر کے بولی، پروین واقعی یہ حق رکھتی ہے۔ رت نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے کہا، اب بھی اہم بات یہ ہے کہ پر اسرار تنظیم کی جڑیں تلاش کی جائیں اور انہیں ایک بار میں ختم کیا جائے۔ مسز اسمتھ، بطور اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی رکن، کیا آپ تعاون نہیں کر سکتی؟ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے پروین تعاون نہ کرے تو وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی اداکار ثابت ہوگی۔ دوسرے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ رت نے آگے کہا، اور کیا آپ اپنی ماضی کو عجیب نہیں پاتی؟ جب آپ کی پرورش کیلیفورنیا میں ہوئی تو آپ نے ڈاکٹر سلویسٹر زیب سے کیسے ملاقات کی؟ اور آپ نے سرجری کے بارے میں سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ ڈاکٹر زیب نیو یارک میں ہیں، یقینی طور پر وہ کیلیفورنیا دوڑ کر آپ کو سرپرست بنانے نہیں گئے ہوں گے، ہے نا؟ کیوں نہیں؟ یہ صرف سلویسٹر نہیں بلکہ کوئن بھی تھا۔ اور پروین نے نظریں نیچے کر لیں اور کچھ نہ کہا۔ رت نے کہا، اس کے علاوہ آپ نیو یارک آئیں تو وہ وقت بہت اتفاقی تھا، ہم نے حساب کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جب آپ آئیں عثمان جیلانی بھی پہنچ گیا۔ جیلانی کے آنے کے بعد ٹرومین بیل نے اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ آ کر یہاں ٹھہرنا شروع کیا۔ تب سے بیل آپ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہا ہے۔ کیا بتا سکتی ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ رت کے ہر لفظ میں یہ کنایا تھا کہ آپ اور ٹرومین کے درمیان کچھ ہے۔ پروین نے نظریں نیچے کر لیں اور طنزیہ لہجے میں کہا، اگر وہی معاملہ ہے تو آپ یہ سوال کیپٹن فرشاد سے پوچھ لو۔ میں نے ہمیشہ فرشاد کو اپنے ٹرومین سے رابطوں کے بارے میں بتایا ہوتا تھا۔ مگر رت بولی، کیا آپ فرشاد سے تحفظ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ مگر وقت برا ہے، وہ آج باہر ہیں، اس لیے آپ کو آج صاف طور پر یہ بات واضح کرنی ہوگی، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ آپ اسپیشل ڈپارٹمنٹ سے باہر نہیں جا پائیں گی۔ رت نے بہت جارحانہ انداز اپنایا، پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ فوراً اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹولی اہلکاروں کی اس کے پیچھے سے آگے بڑھ گئی۔ مریسا نے گھبرا کر کہا، رت، اس کا مطلب کیا ہے؟ رت نے سخت لہجے میں کہا، کیپٹن ماریسا، میں تمام انٹروگیشن امور کی ذمہ دار ہوں۔ کیپٹن فرشاد نے بھی مجھے اپنی مرضی کے مطابق کارروائی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اب جب پروین اس کیس کے مرکزی کرداروں سے جڑی ہوئی ہے، اسے مکمل تفتیش کے بغیر آزاد نہیں کیا جائے گا۔
ورنہ ہمارے پاس مضبوط بنیادیں ہیں کہ وہ پراسرار تنظیم سے تعلق رکھتی ہے۔ ماریسا آگے بڑھی اور پروین کے سامنے رک گئیں۔ ایک قدم مزید بڑھاؤ تو دیکھتی ہوں تم میں سے کس میں جرأت ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے انٹروگیشن روم میں لے جائے جب میں یہیں کھڑی ہوں۔ ہم اسے نہیں لے جائیں گے، رت بولی۔ ہم اسے اسی وقت آپ کے دفتر میں انٹروگیشن کریں گے۔ غور کر لو مسز اسمتھ، ہم تب ہی آپ پر اعتماد کر سکیں گے جب آپ وہ چیز ہمارے حوالے کر دیں جو آپ کی ماں نے آپ کو چھوڑی ہے۔ بات کر کے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور فوراً چلی گئی۔ ماریسا نے بوئیں چڑھائیں اور دروازے پر کھڑی اہلکاروں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کی نگرانی کے لیے ہیں۔ غصے میں آ کر وہ فوراً اپنا موبائل نکال کر بولی، میں ابھی کیپٹن پرساد کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ وہ فوراً واپس آئے۔ وہ لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر اچانک سمجھ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اوہ میرے خدا، انہوں نے واقعی میرے دفتر میں سگنل بند کر دیا ہے۔ وہ پروین کی طرف دیکھی اور بولی، 2 دن پہلے جب تم گہری نیند میں تھی کیپٹن پرشانت کو سرحد سے مدد کی کال موصول ہوئی۔ کوئی ایسا شخص جو پراسرار تنظیم کا لگتا ہے وہاں نمودار ہوا، اس لیے وہ کچھ لوگوں کو لے کر فوراً امداد کے لیے چلے گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے چونکہ رت کا تفتیشی کام ٹھیک لگ رہا تھا، کیپٹن پرساد نے عارضی طور پر اسے انٹروگیشن کے حقوق دے دیے، مگر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ در حقیقت تم پر نشانہ کرے گی۔ ماریسا فوراً اپنے موبائل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ بولی، یہاں انتظار کرو پروین، میں باہر جا کر سگنل ڈھونڈوں گی اور کیپٹن پرساد کو فون کروں گی۔ میں اسے فوراً واپس بلواتی ہوں، چاہے وہ نہ آئے۔ میں ڈپارٹمنٹ کو فون کروا دوں گی کہ تمہیں رہا کر دیں۔ پروین نے سست طریقے سے صوفے پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھا۔ اگرچہ وہ فون پر نہیں پکڑ سکتے، پرساد کا پھر بھی اگلے روز واپس آنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، وہ سارا دن سو لے گی۔